آوارہ گرد کی ڈائری از ابن انشا، لندن 13 ستمبر تا 11 اکتوبر 1967۔ ٹاور سے موم گھر تک تنہائی تنہائی، 80-90 لاکھ بلکہ شاید کروڑ سے زیادہ آبادی کے شہر میں تنہائی۔ لیکن تنہا گریستن میں ایک مزہ بھی ہے، تبھی تو غالب نے اس کی تمنا کی تھی کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو۔ دعا انہوں نے شاید اپنے لیے مانگی تھی، پوری ہمارے حق میں ہوئی۔ غالب نے بے در و دیوار سا ایک گھر چاہا تھا۔ پچھلے ہفتے تک ہمارا جو کمرہ رہا ہے اس کا ناک نقشہ اس سے چندہ مختلف نہ تھا۔ غالب کو یہ بھی حسرت تھی کہ کوئی ہمسایہ نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو۔ ہمسایہ تو خیر بے شمار ہیں، لیکن بڑے شہر کے ہمسائے کیا؟ برسوں رہ کر ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا تو درکنار، ایک دوسرے کے نام سے بھی واقف نہیں ہو پاتے۔ ہم زبانی کا یہ ہے کہ ہمارے ہوٹل میں قریب سبھی افریقی ہیں یا پھر ایک امریکن لمڈا ہے۔ ناشتے پر گڈ مارننگ ہو جاتی ہے اور بس۔ غالب صاحب کو یہ بھی آرزو تھی کہ پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، سو برسرے اولاد آدم یہ بھی گزری۔ ہم کھانسی بخار زکام میں 1.5 دن تک اپنے کمرے میں پڑے رہے، کسی نے نہ پوچھا کہ بھیا کیسے ہو۔ آخر ہاؤس کیپر کے کہنے پر سینٹ میری اسپتال میں آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں گئے۔ انہوں نے کہا فلاں سڑک کے فلاں کوچے میں ڈاکٹر ہارٹ کے پاس جاؤ اور یہ پرچی دے دو، وہ مسیحائی کریں گے۔ وہاں پہلے ہی 15 آدمی انتظار کر رہے تھے اور اپنی اپنی باری پر ڈاکٹر سے پوچھتے تھے کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ہمیں بھی انہوں نے 1 منٹ میں بھگتا دیا۔ یہ بات کچھ اچھی نہ لگی، کیونکہ ہمیں ذرا دلجمی سے عرض حال کرنے کی عادت ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بیماری ہے، کھانے میں کیا کھائیں اور کس شے کا پرہیز کریں۔ کھچڑی ہمیں پسند نہیں، کچھ اور بتائیے۔ کیا دہی بڑے، ماش کی دال اور بڑے گوشت کے کباب کھا سکتے ہیں؟ دن میں کئی بار دوا لینی ہے وغیرہ۔ جس ڈاکٹر کو اتنا کچھ سننے کا یارہ نہ ہو اس کے پاس ہم جاتے ہی نہیں۔ لیکن یہ معاملہ پردیس کا تھا۔ اس مرد متمکن نے پرچی پر کچھ لکھ دیا کہ کسی کیمسٹ کے پاس چلے جاؤ۔ کیمسٹ نے ایک پچکاری سی دی کہ منہ کھول کر گلے میں مارو۔ ہم نے کہا دن میں کئی بار اور اپنے گلے میں یا کسی اور کے؟ اور میں یہ تو ڈاکٹر سے پوچھنا تھا حضرت۔ ہم نے کہا پیسے؟ بولے پیسے کچھ نہیں، اس ملک میں علاج معالجہ مفت ہے، مایوس اور غیر مایوس العلاج ہر قسم کے مریضوں کا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی تو ہم اب تک کئی بار بیمار پڑ چکے ہوتے۔ امریکہ میں تو ہر چیز کی طرح علاج بھی اتنا مہنگا ہے کہ اس کے لیے جان بیچنی پڑتی ہے۔ اسی لیے بہت سے امریکن اپنی پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے ٹورسٹ بن کر انگلستان آ جاتے تھے۔ یہاں ہسپتال میں داخل ہو جاتے اور مزے کرتے۔ کرایہ وغیرہ دے کر بھی امریکہ کے مقابلے میں بہت سستا رہتا تھا۔ اب شاید کچھ پابندیاں لگ گئی ہیں، مثلا یہ کہ اسی بیماری کا علاج مفت ہوگا جو یہاں آ کر لگی ہے، یہ نہیں کہ آپ باہر سے بیماری لے کر آئیں۔ ہم بھی اپنی بیماری دل اور درد تنہائی کا علاج یہاں کرانا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی یہی قباحت لگی ہے کہ یہ آزار پاکستان سے ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے ان کی دوا کرنے سے انکار کر دیا۔ ذکر تنہا گریستن کے مزے کا تھا، آج ہی کا لیجیے۔ صبح نکل گئے۔ صبح سے ہمارا مطلب ہے 11 ساڑھے 11 بجے، کیونکہ نہ سیکھے ہم نے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ آدھی رات سے کچھ پہلے واپس آئے۔ آج ہفتے کا دن تھا، دفتر آج بند رہتے ہیں، کوئی کار منصبی تھا نہیں، لہٰذا لندن ٹاور کا رخ کیا۔ ٹاور ہم نے 1961 میں بھی دیکھا ہے، لیکن اس میں ایک عجیب آسیبی کشش ہے۔ اس کی زیادہ عمارتیں 13ویں صدی کی ہیں، بعض اس کے بعد اور اس سے پہلے کی بھی۔ یہ عجیب جائے عبرت ہے۔ کتنے ہی بادشاہوں اور ملکاؤں اور امیروں نے ان برجوں میں اسیری کے دن گزارے اور پھر اکثر نے یہیں جلات کے کلہاڑے کے سپرد اپنی گردنیں کیں۔ وہ جگہ احاطے کے اندر زنجیروں سے محفوظ کر کے الگ کر دی گئی ہے، جہاں ملکہ این بولین، ہنری ہشتم کی دوسری بیگم، اور ملکہ کیتھرین ہوارڈ، انہی بادشاہ سلامت کی 5ویں بیوی، لیڈی جین گرے، 2-3 مشہور نوابوں اور نواب زادیوں کے سر قلم کیے گئے۔ ملکہ این بولین سے ایک رعایت البتہ برتی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرا سر کلہاڑے سے نہیں تلوار سے قلم کیا جائے، چنانچہ اس کے لیے خاص طور پر تلوار منگائی گئی۔ ایک امیر لارڈ اسپرنگر نام کے ڈیوک آف گلوسٹر کے درباریوں میں سے تھے، نہایت منتظم مانے جاتے تھے۔ ان سے کوئی قصور ہوا تو آقائے ولی نعمت نے کہا جناب لارڈ صاحب، آپ سے زیادہ رموز مملکت کون جانتا ہے، آپ کے جرم کی سزا قاعدے سے کیا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا جناب اس کی سزا تو ازروئے قاعدہ گردن مارنا ہے۔ چنانچہ قانون کا تقاضا پورا کیا گیا۔
ان برجیوں میں ہر ایرا غیرہ قید ہونے یا گردن کٹوانے کا شرف حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سعادت فقط شاہی خاندان کے لوگوں یا امراء کے حصے میں آتی تھی، کیونکہ جیل کا سارا خرچ، مقدمے کا خرچ، حتیٰ کہ جلاد کی فیس، کلہاڑے اور لکڑی کے کندے کا خرچ بھی مجرم یا قیدی ہی کے ذمہ ہوتا تھا۔ داخل ہوتے ہی داہنے ہاتھ کو باب غداراں کی چوڑی محراب ہے۔ دریائے ٹیمز سے ایک خندق یہاں آتی تھی اور قیدیوں اور کشتہ ہونے والوں کو ٹیمز کے راستے اسی محراب کے نیچے سے یہاں لایا جاتا تھا۔ اس کے عین سامنے اسی زمانے کا خونی برج ہے۔ کیسے کیسے سرفراز ان دونوں دروازوں کے بیچ سے گزرے تھے۔ 16ویں صدی میں ڈیوک آف بکنگم، ملکہ این بولین، کرامویل، ارل آف ایلیکس، ملکہ کیتھرائن ہیورڈ، ڈیوک آف سمرسیٹ، لیڈی جین گرے، ڈیوک آف مینمیتھ اور جانے کون کون، خود ملکہ الزبتھ اول کچھ دن یہاں قید رہیں۔ خونی برج کے اوپر کے کمرے میں سر والٹر ریلے نے اپنی اسیری کے 12 سال گزارے۔ اس کا پلنگ، اس کی کرسی دونوں موجود ہیں۔ یہیں اس نے تاریخ عالم لکھی، جس کا پہلا ایڈیشن اس کمرے میں دھرا ہے۔ اوپر ذرا سی جگہ ہے جہاں اسے چند قدم ٹہلنے کی اجازت تھی، اور اب تک والٹر ریلے واک کہلاتی ہے۔ اس اولو العزم کا آخر حکم شہنشاہی سے 1618 میں سر تن سے جدا ہوا۔ اس احاطے میں مرنے والیوں میں سے ایک بی بی خاص جرت والی تھیں۔ ان کو جرم بے وفائی میں جلاد کے سپرد کیا گیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اعلان کیا کہ بے شک میں ملکہ انگلستان کے طور پر مر رہی ہوں، لیکن یہ میرے لیے کوئی ذریعہ عزت نہیں۔ میرے لیے اس سے زیادہ سرمایہ افتخار اپنے یار کی محبوبہ ہونا ہے۔ ان کا یہ آشنا بھی اسی چہار دیواری میں اذیت کی موت مرا۔ ٹاور کے ایک طرف کی عمارت میں اسلحے کا میوزیم بھی ہے۔ جنگجوؤں کے خود، زرہ بختر اور 4 آئینے تو ہر جگہ دیکھے ہیں۔ گھوڑوں کے زرہ بختر بھی کئی جگہ نظر آئے، لیکن ہاتھی کا زرہ بختر یہیں دیکھا۔ پورا ہاتھی لوہے کی زرہ میں رہتا تھا۔ یہ زرہ کلائیو صاحب ہندوستان سے لائے تھے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کی فوج کے کسی ہاتھی کی زینت رہی ہوگی۔ بہت سے ہتھیار اور زرہیں یہاں ساختہ لاہور ہیں، 1-2 ساختہ سندھ بھی۔ ہتھیاروں میں شمشیریں، خنجر، پیش قبض قرولیاں، بھانت بھانت کے تحفے ہندوستان کے یہاں دیکھے۔ ٹاور آف لندن کے کوے بھی مشہور ہیں۔ یہ کوے ایک خاص نسل کے ہیں اور فقط ان برجوں پر نظر آتے ہیں۔ کئی صدیوں سے مشہور چلا آ رہا ہے کہ جس روز یہ ختم ہو گئے اسی روز ٹاور گر جائے گا اور سلطنت انگلیشیا ختم ہو جائے گی۔ سلطنت انگلیشیا کے ختم ہو جانے میں کیا کسر رہ گئی ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن کوے بہر صورت زندہ ہیں اور وائٹ ٹاور بھی سلامت کھڑا ہے۔ باقی دن ہم نے مادام تساد کی مومی شبیہوں کی گیلری اور ان کا چیمبر آف ہاررز یعنی ایوان دہشت دیکھنے میں گزارا۔ یہ بیکر اسٹریٹ میں ہے اور اس میں موت کی سزا پانے والے مجرموں کے پتلے کھڑے ہیں۔ یہاں عجب دھوکہ ہوتا ہے۔ اندر داخل ہو کر ہم نے گارد کے سپاہی کو ٹکٹ دکھایا تو اس نے توجہ ہی نہ کی، معلوم ہوا موم کا ہے۔ اوپر چڑھے تو ایک پتلا بالکل انسان کی صورت میں کھڑا تھا۔ ہم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو بولا، کیا کر رہے ہیں جناب؟ آئینہ خانے کی گیلری میں ہم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ جس طرف کو ہم جاتے ہیں اسی طرف کو وہ آتے ہیں۔ آخر ٹکرا گئے۔ ہم نے کہا سوری، لیکن شیشے کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ تب معلوم ہوا یہ تو ہم خود ہی تھے، ہمارا عکس ہی تھا۔ لندن میں میوزیم ایک نہیں، بہت ہیں۔ ایک میوزیم سائنس کا ہے، ایک نیچرل ہسٹری کا، جس میں جانوروں کے ڈھانچے رکھے ہیں۔ بعض پودے، مچھلیاں، سیپ ڈھانچے وغیرہ لاکھوں سال پرانے ہیں۔ ایک 8 فٹ لمبا کچھوا مردہ ڈھانچہ بھی نظر آیا، جو کوہ شیوالک کے دامن سے پکڑا گیا تھا۔ پرانے جانوروں میں بعض تو 12 14 100 من کے تھے۔ انسان ان کے سامنے کل کا بچہ ہے۔ اس کی عمر جمعہ 8 دن کی یعنی فقط 30 لاکھ سال بتائی جاتی ہے، جبکہ مچھلیاں 50 کروڑ سال پہلے موجود تھیں اور پرندے 14 کروڑ سال پہلے۔ دودھ دینے والے جانوروں میں بھی انسان سب سے پھسڈی ہے، کیونکہ دوسرے جانور 20 کروڑ سال پہلے وجود میں آ گئے تھے۔ جانے اتنے بہت سے جانوروں کا دودھ کہاں جاتا ہوگا، کہاں بکتا ہوگا، کون ان میں پانی ملاتا ہوگا، کیونکہ انسان اس زمانے میں نہیں تھے تو گوالے بھی نہیں ہوں گے۔ نیچرل ہسٹری میوزیم کے ایک برآمدے میں ایک درخت کا تنا پڑا نظر آیا۔ یہ اتنا پرانا تو خیر نہیں کہ آثار قدیمہ والوں کی توجہ کے قابل ہو، تاہم ہماری عقل اسے دیکھ کر اور یہ جان کر حیران ہوئی کہ 6 صدی عیسوی کے آخر میں جب روم اپنے عہد زوال میں تھا تو یہ پودا 43 سال کا تناور درخت تھا۔
نبی کریم نے جب مدینہ ہجرت کی تو 65 سال کا تھا۔ برطانیہ کا مشہور بادشاہ الفریڈ اعظم تخت نشین ہوا تو یہ بابائے درختاں زندگی کی 3 صدیاں پوری کر چکے تھے۔ مشہور پل لندن برج جو اب ڈھا کے دوبارہ بنایا جانے والا ہے، اس درخت سے عمر میں 457 سال چھوٹا ہے۔ میگنا کارٹا پر دستخط ہونے کے وقت یعنی 1215 عیسوی میں اس کی عمر 650 برس کی تھی۔ شیکسپیئر کے مرنے کے وقت 1069 سال اور لندن کی مشہور آگ لگی تو یہ بزرگ 1100 سال کے ہو چکے تھے۔ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے معمر درخت ہیں، لمبی لمبی ڈاڑیوں والے، لیکن یہ درختوں کا سر سید یا بابائے اردو ان سب کا رشتے میں دادا رہا ہے۔ افسوس اس نے ابھی اپنی عمر عزیز کے 1235 سال پورے کیے تھے کہ کسی ظالم نے 1896 میں اس پر آرا چلا دیا۔ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ گورے دیکھے کالے دیکھے، لندن دیکھا لندن والے دیکھے، گورے دیکھے کالے دیکھے، ہاں دوستو کالے، لیکن سچ مچ کے کالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے۔ گو ہمارا بھی دعویٰ روسیاہی کا ہے، لیکن فردا کی تقدیر معلوم ہوتا ہے کہ افریقہ کے ہاتھ میں ہے۔ احساس کمتری یا نیچے، ہمیں تو اپنے ان بھائیوں میں صاف احساس برتری دکھائی دیتا ہے۔ لندن میں بیرونی طالب علموں میں دیکھو یا گلیوں کوچوں میں کام کرنے والوں کو، ٹیوب میں، بس میں، فلیٹ میں، دکان میں، ہر جگہ گورے کے ساتھ کالا نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، 3 میں ہیں یا 13 میں ہیں، ہیوں میں ہیں یا شیوں میں۔ گورا ہمیں گورا نہیں جانتا، خواہ ہماری رنگت اس سے زیادہ ہی سرخ و سفید کیوں نہ ہو۔ جنوبی افریقہ میں الگ بینچ پر بٹھائے گا۔ کالوں میں ہماری گنتی ہوا کرتی تھی، وہ بھی اسی لیے کہ اصل کالے اس وقت تک مارکیٹ میں نہ آئے تھے۔ کل ہائیڈ پارک کارنر میں ایک افریقی سے ہم نے بھائی چارہ جتایا تو وہ بولا، تم کس منہ سے خود کو کالا کہتے ہو، جاؤ اپنا منہ دھو رکھو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اقوام عالم میں عزت کی جا پانے کے لیے اپنے چہرے پر کالک ملیں یا ملوائیں، اپنے ہونٹ موٹے اور آنکھیں باریک کرائیں، اپنی جلد پر سفیدی کا آرڈر دیں یا ڈبل ریٹ پر خود کو دھوبی سے دھلوائیں، اپنی ناک پر پہیا پھروائیں یا پھر اپنا منبع و مخزن تلاش کریں اور سرخ روئی کے ایسے سامان بہم پہنچائیں کہ سبھی ہمیں پلٹ کر دیکھیں اور ہم پر رشک کریں۔ یارو بڑائی رنگ اور نسل کی نہیں ہے۔ قرون وسطیٰ میں لندن اور پیرس گمنام قریے تھے، گندگی کے ڈھیر تھے۔ پادری لوگ نہانے والوں کے کوڑے لگوایا کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، جمعے کے جمعے نہانے لگے ہیں۔ 1868 سے پہلے جاپان کا شمار دنیا کی قوموں میں کہیں بھی نہ تھا۔ چینی ابھی کل تک آدھے افیمچی اور آدھے ڈاکٹر فو مانچو تھے۔ اس سے بہت پہلے ایک زمانہ تھا کہ یونان کے جھنڈے ہر طرف گڑے تھے، پھر رومنوں نے بادشاہی کی۔ عرب کیا تھا، بس ایک جزیرہ نما تھا، لیکن یہاں سے روشنی کی ایک مشعل چلی اور قرطبہ، بغداد، دمشق اور قسطنطنیہ کے میناروں سے دنیا بھر میں علم و تہذیب کا نور تقسیم ہوا۔ سو سب ملتیں اور رنگتیں یا زبانیں اور سرزمینیں اپنی ہمت اور اپنے اعمال سے سرفراز ہوتی ہیں۔ یہاں کسی کا کوچ، کسی کا مقام ہوتا ہے، کسی فرقے یا فرد کی خلافت موروثی نہیں۔ ہم میں کیا نہیں ہے؟ ارض ہند کا نمک ہے، عرب کی صلابت ہے، ایران کی موزونیت ہے، لیکن اے خامہ بے لگام اور طبع خود پسند، بس بس اپنے دہی کو کون کھٹا کہتا ہے۔ برطانیہ کے لوگ آج کل ایک سرکاری رپورٹ سے یہ معلوم کر کے بلبلا اٹھے ہیں کہ ہر سال 6200 سائنسدان، انجینئر اور تربیت یافتہ کاریگر انگلستان سے دوسرے ملکوں خاص کر امریکہ کی راہ لیتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو 3 گنا زیادہ تنخواہ مل جاتی ہے۔ ایک انجینئر، سائنسدان یا کاریگر کی تربیت پر برطانیہ کا 6000 پاؤنڈ سے 16000 پاؤنڈ تک صرف ہوتا ہے۔ امریکہ میں کسی کو تربیت دیں تو 78000 پاؤنڈ خرچ کریں۔ یہ چیز جسے برین ڈرین یعنی تربیت یافتہ لوگوں کی ملک سے ہجرت کہا جاتا ہے، برطانیہ کے لیے اگر خطرہ ہے تو ہم ایسے ملک کے لیے جو ترقی یافتہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ پر ہے مہا خطرہ ہے۔ پرسوں ایک پاکستانی بزرگ لندن سے گزرے، وہ ترک وطن کر کے مستقلاً کینیڈا جا رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ کہتے تھے کہ پاکستان میں کیا دھرا ہے، کینیڈا میں موٹی تنخواہ ملے گی۔ اگر ملک پسماندہ ہے تو کیا ہم بھی پسماندہ رہیں، اگلی نسلوں کے فائدے کے لیے اپنا آرام اور اپنی عمارت کے امکانات تیاگ دیں؟ ایک اور صاحب ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، کوئی 15 سال سے یہاں پڑھے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا یہاں کیا لذت ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو پاکستان میں بھی عیش کرتے ہیں، یہاں گھر کے برتن تک دھوتے ہو۔ آج کل بیمار ہو کر ہسپتال میں ہیں، معلوم ہوا کہ کوئی دیکھنے نہیں جاتا۔
ان ترقی یافتہ ملکوں میں سارے رشتے اقتصادی ہیں، بیوی بھی چند روز میں تنگ آ جاتی ہے۔ ہم ایسا حال نہیں کہ بیمار دوست بھی عیادت کو بھاگے جا رہے ہیں۔ قسم پرسی کے عالم میں ان پر رقت طاری ہوئی تو ہم نے کہا، میاں نگری نگری پھرا مسافر گھر کا رستہ بھول گیا۔ وطن میں آمدنی چاہے اتنی نہ ہو لیکن اس سے زیادہ عزت اور آرام سے گزرے گی، اور پھر اگر تم نے کچھ پڑھا لکھا ہے تو اس سرزمین کو بھی تو فائدہ پہنچاؤ جس نے تمہیں جنم دیا۔ آہ بھر کر رہ گئے۔ انگریز بیوی کر رکھی ہے، اسے پاکستان کا گرد و غبار پسند نہیں۔ یہی بات ہم نے ایک ڈاکٹر سے کہی، بڑے ذہین آدمی ہیں، لندن سے باہر ایک شہر میں رہتے ہیں، MBBS لاہور سے کیا تھا۔ کہنے لگے، ہاں لاہور ہے، یاد آتا ہے، اردو کی کتابیں رسالے بھی دیکھے ہوئے مدت ہوئی، اب تم نے دکھائے تو وطن کی سوندھی خوشبو آئی، لیکن ہم نے یہ مانا رہیں دلی میں پر کھائیں گے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں ڈاکٹروں کے گریڈ بتانے شروع کیے، پاکستان میں اپنی ملازمت کے تجربے سنائے۔ ان کو ہم شافی جواب نہ دے سکے کیونکہ کچھ قصور ہمارا بھی نکلا، لیکن ان ڈاکٹر صاحب کے نفع نقصان کو چھوڑ کر سوچا جائے تو کتنے لوگ ہمارے ملک کے قصبوں اور دیہات میں محض ڈاکٹر نہ ہونے سے اور طبی امداد نہ ملنے سے مر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کینیڈا چلے جائیں تو فقیر کی چٹکی سے علاج کرنے والوں، طب چین و جاپان کے اشتہار دینے والوں اور مقناطیسی انگوٹھیوں اور کنگنوں والوں، عاملوں کاملوں تعویذ گنڈے کرنے والوں اور فٹ پاتھ کے پروفیسروں کی کیوں نہ چاندی ہو۔ ہم نے چین میں ایک ڈاکٹر سے کہا تھا کہ تم یہاں 200 روپلی ماہوار لے کر کیا کر رہے ہو، کینیڈا چلے جاؤ 10,000 روپے ملیں گے۔ مسکرا کر کہنے لگا کہ میاں روپیہ ہی تو سب کچھ نہیں ہے، اگر میرا ملک کنگال ہے تو میری امیری کس کام کی، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ہمارے ملکوں میں جو لوگ مزدوری پیشہ ہیں، کوئی ٹیکنیکل مہارت نہیں رکھتے، وہ شوق سے دوسرے ملکوں میں جائیں، اپنی حالت سدھاریں، کمائیں گے تو ان کا کچھ پیسہ زر مبادلے کی صورت میں ملک میں بھی آئے گا۔ لیکن ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں تو ہمارے ہاں لاکھوں میں ایک نکلتا ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ اور ہمارے ساتھ نہ رہا تو یہ 4 سالہ اور 5 سالہ منصوبے آپ کیسے پورے کریں گے؟ پھونک مار کر تو کارخانہ نہیں بنایا جا سکتا، نہ امام ضامن باندھ کر اسے چلایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو باہر جانے کا یوں بھی شوق ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست جنہوں نے نہایت اعلیٰ تعلیم پائی تھی، یہاں لندن میں کچھ دن ایک ہوٹل میں بیرے رہے، پھر ایک جگہ چوکیداری کی، بس کنڈکٹر بھی رہے، آخر وطن واپس چلے گئے۔ پرسوں ایک پاکستانی بیمہ کمپنی کے لندن دفتر کے مینیجر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا، میں نے تو سارا عملہ پاکستانی رکھا ہے۔ ہم نے کہا، ساتھ لائے ہوں گے آپ، جیسے سر سید اپنے نوکر کو ساتھ لائے تھے۔ کہنے لگے، جی نہیں، ایک مثال سنیے، میں یہاں ایک پاکستانی ہوٹل میں کھانا کھانے جایا کرتا تھا، ایک بیرا مجھے دوسروں سے زیادہ شائستہ معلوم ہوا، اس کی انگریزی بھی بامحاورہ تھی۔ میں نے پوچھا، پاکستان میں کیا کرتے تھے؟ بولا، راجشاہی یونیورسٹی میں لیکچرر تھا، موصوف M.Com کا امتحان پاس کیے ہوئے تھے، کسب کمال کر کے اب گاہکوں سے ٹپ لیتے تھے اور ان کو تھینک یو کہنے پر مجبور تھے۔ میں نے کہا، ہماری بیمہ کمپنی میں نوکری کرو گے؟ بولا، ضرور کروں گا، بلا تنخواہ بھی کروں گا، مجھے یہ کام سکھا دیجیے۔ میں نے اسے اگلی صبح آنے کو کہا اور اب وہ میرے ہاں خاصا کام کر رہا ہے، کوئی دن میں آفیسر گریڈ میں چلا جائے گا۔ اگر یہ بات ایثار کی ہے تو یہ ایثار کہیں سے تو شروع ہونا چاہیے، اوپر سے نہیں تو نیچے سے، نیچے سے نہیں تو اوپر سے۔ بات پھر چین کی آ گئی۔ کتنے ہی چینی انجینئر اور سائنسداں جو امریکہ اور یورپ میں بیش قرار آمدنی کے مالک تھے، اس پر لات مار کر اپنے وطن آ گئے۔ وہاں جیسی دوسروں کی اوقات ویسی ان کی، بینک بیلنس بے شک نہیں ہے، نہ لمبی کاروں کی ریل پیل ہے، نہ اونچے محل حویلیاں ہیں، لیکن مزے سے گزر کرتے ہیں۔ تبھی تو ان لوگوں نے ہائیڈروجن بم بنا لیا، ہم زیادہ سے زیادہ تانگے کا بم بنا سکتے ہیں۔ یہ ملک برطانیہ عظمیٰ، ہمارا پرانا آقا جس کے قدموں تلے کبھی دھرتی دہلتی تھی، آج کامن مارکیٹ کی ممبری کے لیے عرضیاں دیتا پھرتا ہے، اور فرانس جیسے ملک اسے دھتا بتاتے ہیں۔ لندن کے چہرے کا فروغ اگر قائم ہے تو ٹورسٹوں کے بل پر۔ یہاں کے بڑے بڑے اسٹوروں کے خریدار یہاں کے مقامی لوگ نہیں بلکہ سیر و سفر پر باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ خود ہم نے ایک دکان سے 8-10 ٹائیاں خریدی ہیں، ایک جگہ سے سوٹ خرید کر برطانیہ کی معیشت کو تھوڑا استحکام بخشا ہے، اور اس ملک کی مزید مدد کے لیے ایک ساتھ کئی جوڑے جرابوں کے اور ایک جوتا خریدنے کا ارادہ ہے۔ کیا کریں، اس ملک سے ہماری پرانی سیاسی اور ثقافتی یاد اللہ ہے، مصیبت کے وقت ہم اس کے کام نہ آئیں گے تو اور کون آئے گا۔ بیان لذت آوارگی کا۔ لندن میں آج کل ہپی لوگوں یعنی ہپیز نے زور باندھ رکھا ہے۔ یوں تو یہ خدائی خار کہاں نہیں ہیں، لیکن لندن ان کو زیادہ مرغوب معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پیکاڈیلی سرکس اور ٹریفالگر اسکوائر ان کے خاص ٹھکانے ہیں۔ اتوار کی شام ہائیڈ پارک پر بھی یورش کرتے ہیں۔ بال الجھے، کپڑے چیکٹ، داڑیاں پریشان، پاؤں رکھتے ہیں کہیں اور کہیں پڑتا ہے، زیادہ تر جوڑے۔
ایک لڑکا اور ایک لڑکی، گلوں میں گھنٹیاں، ہاتھوں میں پھول، گل ہائے محبت مانگتے ہوئے کھاتے ہوئے جہاں جی چاہا پھسکڑا مار کر بیٹھ گئے یا لیٹ گئے، بجھے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑے اٹھا کر پینے لگے۔ کسی نے پھولدار چھینٹ کا فرغل پہن رکھا ہے، کسی نے روئی کی بنڈی، گلے میں مالا بھی ہے اور آنکھوں میں مستی بھی، شراب کی سی نہیں، چانڈو کی سی۔ بہت سے عذر مستی بھی رکھتے ہوں گے، توجہ طلبی کے لیے بھیس بنا رکھا ہوگا، لیکن زیادہ تر کی وارستگی اصلی معلوم ہوتی ہے۔ آپ اسے ذہنی روگ کہہ لیجئے۔ لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کی طرف کھینچتی بھی ہیں، بعض ان پر نفرین کرتے ہیں، بعض ہمدردی جتاتے ہیں۔ اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں ماری ماری پھر رہی ہیں۔ بعضوں کے نزدیک یہ اس معاشرے کا رد عمل ہے جو اس درجے سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا کہ باپ گھر کے اندر بھی شام کو کھانے پر بیٹھتا تھا تو باقاعدہ ڈنر جیکٹ زیب تن کر کے۔ عہد وکٹوریہ کی اخلاق پرستی مشہور ہے۔ ہم نے اس صدی کے آغاز کے لباس میوزیم میں دیکھے۔ عورتیں یہ لمبے لمبے لہنگے پہنتی تھیں، گلے کے اوپر تک بٹن بند رہتے تھے اور پیراہن بھی خوب جھالردار ہوتے تھے۔ سو وہ لباس قطع و برید کے بعد منی اسکرٹ تک پہنچا۔ یہی قطع و برید معیار اخلاق میں بھی ہوئی۔ پہلے زمانے میں سرے بازار چوما چاٹی کا ایسا دستور نہ تھا جیسا آج ہے۔ وہی لندن ہے جس میں آج ہپی لڑکے لڑکیاں اپنے کالروں پر یہ بیج لگائے پھر رہے ہیں: آئی ایم فیلنگ سیکسی، لینا کہ چلی میں۔ آئی ایم ورجن، میں کنواری ہوں، یعنی آ بیل مجھے مار۔ آئی ایم فار فریڈم آف سیکس، اٹھا لے جو بڑھا کر ہاتھ۔ آئی ایم این ایل ایس ڈی ایڈکٹ، میں نشے میں ہوں۔ آئی ایم اے سائیکائٹرسٹ، لائی ڈاؤن، میں نفسیات کا ماہر ہوں، سیدھی لیٹ جاؤ۔ یہ بیج 1.5 شلنگ میں ہر جگہ بکتے ہیں۔ پیکاڈیلی میں، ٹریفالگر اسکوائر میں، ماربل آرچ پر، ٹاٹنہم کورٹ روڈ پر۔ گندے رہنا ان خانہ خرابوں کا شیوا ہے۔ بعضے ننگے پاؤں رہتے ہیں، آنکھیں میلی، دانت میلے اور سر تو جھاڑ بنا ہوا۔ مردوں کی داڑیاں ایک سے ایک نرالی دھج کی۔ داڑھی اب ولایت میں آوارگی کے سامان میں شامل ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں میاں داڑھی والے ہو کر یہ حرکتیں کرتے ہو، یہاں یہ کہا جاتا ہے داڑھی مونڈے ہو کر یہ آوارہ پن، شرم تو نہیں آتی؟ جو لوگ ذرا پرانے خیال کے ہیں دانتوں میں انگلیاں دابے کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ کیسا زمانہ آن لگا ہے، کیوں ان چھوکریوں کے دیدے پٹم ہو رہے ہیں۔ ڈیلی ٹیلی گراف میں ڈگلس کلیورڈن نے ایک مضمون لکھا ہے دوشیزگی کی حمایت میں۔ اس کا کہنا ہے کہ جنسی جذبات کا ابال تو ہمیشہ ہر زمانے میں عورت مرد میں اٹھتا رہا ہے، لیکن اگلے زمانے میں بیرا روی کے مواقع کم تھے۔ اب تو خود کمانے والی لڑکیاں آزاد ہیں، ان پہ کوئی چاہے بھی تو کیسے پہرا رکھ سکتا ہے۔ ہر آفت سے بچانے کے لیے گولی ہے، تحریس کے لیے موٹر سائیکل ہے، اسپورٹس کار ہے، بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر سے بلکہ ملک سے باہر جا کر چھٹی منانے کی آزادی ہے۔ گر ہو شراب و ساغر و محبوب خوب رو، زاہد تجھے قسم ہے جو تو ہو تو کیا کرے۔ ادھر نوجوانوں کے لیے بے شمار مواقع ہیں کسی بھی دوشیزہ کو اپنی راہ پر لانے کے، بس ذرا تیکھی مونچھیں ہوں، روپے پیسے کی بھی شرط نہیں کیونکہ لڑکی خود کماتی ہے۔ ادھر لڑکی کو روکنے والی کوئی چیز نہیں، دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی پیار کرنے کے لیے اس کا طالب نہیں ہوتا تو وہ نکو بنتی ہے، خود کو ہم چشموں کی نظر میں حقیر محسوس کرتی ہے۔ جہاں 7 سہیلیاں ملتی ہیں اور اپنے معاشقے بیان کرتی ہوں، وہاں اس کا احساس کمتری میں مبتلا ہونا قدرتی بات ہے۔ کلیورڈن صاحب نہ واز کرتے ہیں، نہ قرب قیامت کی نوید دیتے ہیں۔ ان کی دعائی یہ ہے کہ یارو کچھ لڑکیاں تو ایسی ہوں گی جو اپنی عصمت بچانا چاہتی ہوں گی اور شریفانہ شرطوں یعنی شادی کا انتظار کرنا چاہتی ہوں گی۔ پرانے زمانے میں ایسی لڑکیوں کو اس خیال سے تقویت رہتی تھی کہ معاشرے کا اخلاقی ضابطہ ان کی پشت پر ہے، ان کو بنظر تحسین دیکھتا ہے۔ آج ایسی کوئی روک نہیں۔ معاشرہ انہیں سراہے گا تو کیا، عجیب نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ کیسی لڑکی ہے، یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ آر وی دا لاسٹ میریڈ جنریشن؟ سنڈے آبزرور نے بھی ایک لمبا چوڑا مضمون چھاپا ہے۔ کیا شادی کا رواج ہماری نسل کے ساتھ ختم ہو جائے گا؟ یعنی آئندہ لوگ رہا کریں گے میاں بیوی کی طرح لیکن شادی کی کھکھیڑیں اٹھائے بغیر۔ آبزرور نے آنے والے دور کی دھندلی سی یہ تصویر دکھاتے ہوئے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شادی کی جاتی تھی معاشرتی اور اقتصادی تحفظ کے لیے۔ عورت شادی نہ کرتی تو کھاتی کہاں سے؟
شادی کے تصور کو کچھ تقویت مذہب سے ملتی تھی اور کچھ رومانی ناولوں سے۔ اب لوگوں کی عمریں لمبی ہو گئی ہیں، ایک ساتھی کے ساتھ اتنی بڑی جنسی زندگی گزارنا دشوار ہے۔ لڑکے لڑکیاں بلوغت کو بھی جلد تر پہنچتی ہیں اور شادی سے پہلے جنسی تجربہ اب ایک قدرتی اور مسلمہ بات گنی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو شادی کے بعد مکمل جنسی وفاداری کی نہ توقع کرتے ہیں نہ اسے اہم جانتے ہیں۔ اب شادی عورت کا معاشی سہارا بھی نہیں، وہ خود جو کماؤ ہے۔ نئے واعظین اخلاق ایلیکس کمفرٹ وغیرہ کا کہنا ہے کہ ایک مرد یا عورت اپنے شریک زندگی کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سے بھی مخلصانہ محبت کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ اس میں بے وفائی کی کوئی بات نہیں، دونوں سے وفا ممکن ہے۔ ظاہر ہے ان واعظین کے تصور عشق میں جنسی واردات بھی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں آبزرور کے مضمون نگار نے بہت سے جوڑوں سے انٹرویو بھی لیے۔ ان میں ایک صاحبہ ویلری ہاورتھ بھی ہیں۔ عمر ان کی 24 برس ہے اور ایک بچہ ہے 5 سال کا۔ ایک دفتر میں سیکرٹری ہیں۔ شادی ان کی اب تک نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں 19 برس کی تھی جب اسٹیورٹ پیدا ہوا۔ میں نے گھر سے بھاگ کر نوکری کر لی اور اب ایک لڑکی کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتی ہوں۔ میں نے اسٹیورٹ کے باپ سے شادی کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہ اچھا شوہر بھی نہ ثابت ہوتا۔ کبھی بچہ پوچھتا ہے کہ امی میرا باپ کوئی کیوں نہیں؟ میں جواب دیتی ہوں اس لیے کہ امی نے شادی ہی نہیں کی۔ وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرے بوائے فرینڈ سے وہ خوب گھلا ملا رہتا ہے۔ ایک روز بس میں ایک عورت نے کہا کتنا پیارا بچہ ہے بیٹے، تمہارے ابو تم پر بڑا ناز کرتے ہوں گے۔ اسٹیورٹ نے جھٹ کہا میری امی کی شادی کہاں ہوئی ہے۔ وہ بیچاری صدمے سے بے ہوش ہوتے بچی۔ مس ہاورتھ کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی سے ناخوش نہیں۔ میرے مرد دوستوں کی طرف سے 2 بار مجھے شادی کی پیشکش بھی ہو چکی ہے۔ میری وہ سہیلیاں جو جلدی میں شادی کر بیٹھیں میری زندگی پر رشک کرتی ہیں۔ پس چہ باید کرد اے اقوام شرق، مغرب میں تو محبت اور شادی دونوں کا بول و رام ہوا جاتا ہے۔ امریکن پرچے اسکوائر میں درجنوں ایسے یونیورسٹی کے طالب علم جوڑوں کی تصویریں چھپی ہیں جو بن بیاہے میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں۔ اب ادب میں بھی گالزوردی کے سیب کے درخت کی ہیروئنیں نہ ملیں گی۔ وفا میں گھل گھل کے مرنا جینا دونوں متروک ہوئے۔ تیرے کوچے ہر بہانے ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ مغرب والوں کے نزدیک یہ شعر بے معنی ہے۔ آج کے شاعر کا چاند بالائے بام نہیں ہے، اس کے پہلو میں ہے۔ نہ عہد و پیمان، نہ شکوے شکایت، نہ بے مہری جانا، نہ سیاست درباں۔ ہپی لوگ ذرا زیادہ انتہا پسندانہ مظاہرہ صحیح، لیکن سارے آوے کا یہی حال ہے۔ ہپی یورپ میں تو اب ایجاد ہوئے، ہمارے ہاں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم ناحق ان کا تماشا کرنے اتنی دور آئے، پیکاڈیلی سرکس میں اپنی شامیں خراب کیں۔ یہ پریشاں گیسوؤں، لمبے چوغوں، جھالردار داڑھیوں، میلے کرتوں اور لمبی مالاؤں، منکوں، کشکولوں، گھنٹیوں، ناقوسوں، تعویذوں والے ہمارے ہاں کیا کم ہیں؟ اپنے وطن میں سب کچھ ہے پیارے، کس چیز کی کمی ہے مولا میری گلی میں؟ بھنگ گھٹتی ہے، چانڈو کا دم لگتا ہے، کنڈی سونٹے کے گھنگرو بجتے ہیں، سبزی کے جام تقسیم ہوتے ہیں، ہو حق لگے دم مٹے غم۔ شاعر نے ان مچھندروں کا نقشہ یوں کھینچا ہے، پھرتے ہیں یوں شہر کے اندر، آگے کتے پیچھے بندر، دم مولا دم مست قلندر۔ ان میں بعضے بے اولادوں کو اولاد بخشتے ہیں، عذر مستی رکھ کر ننگ دھڑنگ پھرتے ہیں، پھونکے مار کر مقدمے جتاتے ہیں، بعضے تو ہنڈیا میں ڈال کر روپے بھی دگنے کر دیتے ہیں۔ سرکاری ٹکسال یا اسٹیٹ بینک جانے کی حاجت ہی نہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے کا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان پتھر پر پتھر مار کر آگ جلاتا تھا اور سموچے ہرن یا بیل کو آگ پر بھونتا تھا، یہ ایٹم بم، کمپیوٹر اور غیر ملکی زر مبادلے کے ٹنٹے نہیں تھے۔ تب تک ہر جگہ امن اور شانتی تھی۔ لوگ مراقبوں میں جاتے، تپسیا کرتے اور اپنی ذات کو رفت بخش کر بڑے اطمینان سے اپنی اپنی قبر میں چلے جاتے۔ پھر بقول استاد ذوق، خط بڑھا زلفیں بڑھیں کاکل بڑھے گیسو بڑھے، یعنی آبادی بڑھی، ہرس بڑھی، جول ارض بڑھی۔ لوگوں نے علم سے کار ابلیسی لینا شروع کیا اور بات تیر و تبر سے ہوتے ہوئے ہائیڈروجن بم اور میزائلوں تک پہنچی۔ تپسیا اور اعتکاف کے زمانے گئے۔ اب کسی آدمی کی ذاتی نیکی اور تقشف بے معنی چیزیں ہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایک یورپین ایک روز ہماری روحانیت کی تعریف کر رہا تھا۔ ہم نے کہا اے بھیا ہمارے ساتھ سودا طے کر لے، یہ روحانیت تو لے لے، ہم تجھے اپنے صوفی بھی بخشتے ہیں، تصوف کی دولت بھی تیری نظر ہے، ہمارے ہاں شاعر بھی بڑا بڑا پڑا ہے،
وہ بھی سپردم بتو مایہ خیشرا، یہ سب لے کے تو اپنی روح کی پاکیزگی کا اہتمام کر، اتنے میں ہم تیرے ٹریکٹر، تیری ملیں، تیری حرفتیں، تیرے ٹیکنیکل کالج اور تیرا زر مبادلہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا نسخہ مشرق و مغرب کو حد الوسع ہم سطح کرنے کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنا تصوف ماں قوالوں کے اور اپنی شاعری ماں اس کے سوز و گداز کے ایکسپورٹ کریں اور سائنس اور ٹیکنالوجی درآمد کریں۔ کچھ ان لوگوں کی رفتار سست ہو، کچھ ہماری تیز ہو، جب برابر آ جائیں گے تو سوچیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ حضرت حفیظ جالندری نے فرمایا ہے، ہاں ملے غیر کو بھی درد کی دولت یا رب، ایک میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں۔ لغات عاشقاں سے گھمکول شریف تک، جانے لوگ ان گلیوں کوچوں کے نام گارڈن بلکہ گارڈنز کیوں رکھتے ہیں جہاں ایک پتی سبزے کی نہیں ہوتی۔ کوئنز گارڈن کے سامنے تو خیر باغیچہ ہے، خاصا بڑا ہے، ہمارے گھر کے لان سے بھی بڑا، لیکن پورچسٹر گارڈن وغیرہ نام تو لوگوں کو سبز باغ دکھانے کو رکھے گئے ہیں۔ ایک اور بات یہ کہ ہمارے ہاں پارک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، جیسے اورنگزیب پارک، ہاسا سنگھ پارک وغیرہ، لیکن گارڈن بڑا ہوتا ہے، برنز گارڈن، لارنس گارڈن وغیرہ۔ یہاں اس کے الٹ ہے، یہاں پارک بڑے ہوتے ہیں، مثلا ہائیڈ پارک، ریجنٹ پارک وغیرہ۔ جانے کیوں یہ الٹی گنگا بہائی گئی ہے۔ پھر یہاں کے پتے پریشان کرتے ہیں۔ ایک نام لے لیجئے، مثلا لینسٹر، ایک تو لینسٹر روڈ ہوگی، پھر اس میں لینسٹر گارڈن ہوگا، لینسٹر اسٹریٹ ہوگی، لینسٹر پیلس ہوگا، لینسٹر سکوائر ہوگا، لینسٹر یارڈ، لینسٹر وے، لینسٹر گروتھ، لینسٹر میوز بھی وہی جو پرانے زمانے کے استبلوں کی کٹڑیاں بنا لی گئی ہیں۔ اور اس پر اکتفا نہیں، اس میں کوئی بھلا مانس اپنے مکان کا نام لینسٹر بلڈنگز رکھ لے گا، لینسٹر کیفے، لینسٹر لاج، لینسٹر ہاؤس وغیرہ۔ ہمیں ایک جگہ واروک گارڈنز کا پتہ دیا گیا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف واروک ہی واروک ہے، کوئی ایونیو ہے تو کوئی یارڈ ہے، کوئی اسکوائر ہے تو کوئی گارڈن ہے۔ جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ قیامت یہ ہوئی کہ واروک گارڈنز دو ہیں، ایک لندن W2 میں یعنی ہمارے قریب، ایک لندن W4 میں خاصی دور۔ آخر تھک ہار کر ہم واپس آ گئے۔ پیرس میں بھی ایونیو، بولیوار، پیلس وغیرہ کے چکر بہت ہیں، اور ہمارے ہاں بھی روڈ، اسٹریٹ، بازار، کوچہ، گلی وغیرہ کا سلسلہ ہے، لیکن انگریزوں کا مقابلہ نہیں۔ خدا جانے یہ لوگ اپنے گھر کیسے تلاش کرتے ہیں۔ واٹرلو اسٹیشن کے بک اسٹال پر ایک کتاب بک رہی ہے، لغات عاشقاں، دی لور ڈکشنری۔ بعد میں یہی کتاب لندن کے مشہور اور ایک دعوے کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے کتب فروش فوائل کے ہاں بھی پائی۔ یہ ایک ہدایت نامہ ہے ورغلاہٹ، سیڈکشن کے لیے۔ سر ورق پر جا بجا ہونٹوں کے بوسوں کے گلابی نقوش ہیں اور اندر گفتگو کی صورت میں ٹوٹکے دیے گئے ہیں 5 مختلف زبانوں میں۔ اس کتاب کی مدد سے انگریزی، فرینچ، جرمن، اٹالین اور ہسپانوی زبان میں کسی اجنبی لڑکی سے اظہار عشق کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب حسب مراد ملتا ہے یا چپل سے مرمت ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری مصنف قبول نہیں کرتا۔ نمونہ کلام، جہاز میں سفر کرتے ہوئے، ارے میں کہاں آ گیا، مجھے سوتے میں چلنے کا مرض ہے، میرے کیبن سے سمندر کا نظارہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ ہوائی جہاز میں ذرا آپ کا ہاتھ پکڑ لوں، جب جہاز اڑتا ہے تو میں گھبرا جاتا ہوں، یہ سیٹوں کے درمیان کا ڈنڈا نکال لیں تو زیادہ آرام رہے گا۔ گاڑی میں، بتی بجھا دوں، میری آنکھوں کو روشنی سے تکلیف ہوتی ہے۔ معاف کیجیے، یہ 5 پاؤنڈ کا نوٹ آپ کا معلوم ہوتا ہے۔ ساحل پر، ارے میں سمجھا آپ بے ہوش ہو گئی ہیں، اس لیے مصنوعی تنفس دے رہا تھا۔ میں آپ کے تیراکی کے سوٹ میں سے ریت نکال دوں؟ میں تولیہ پکڑ کر آڑ کرتا ہوں، آپ کپڑے بدل لیں۔ سنیما میں، سب سے پچھلی سیٹ پر بیٹھیں، وہاں سے اچھا نظارہ آتا ہے۔ اوہ میں سمجھا یہ میری کرسی کا ہتھا ہے، میرا دستانہ آپ کی ٹانگوں کے آس پاس گر گیا ہے۔ اپنے فلیٹ میں بتانا بھول گیا تھا کہ میرے والدین یکایک گاؤں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں بلب کا فیوز کیسے اڑ گیا، یہ کمرے کا تالا کیوں جام ہو گیا۔ اس کے فلیٹ میں، تھک گیا ہوں، ذرا لیٹ جاؤں، آپ بھی یہاں آرام کر لیجئے۔ اس کا میاں آ جائے تو، میں بجلی والا ہوں، میٹر دیکھنے آیا تھا۔ ہوٹل میں،
لفظ کوئی بھی فحش نہیں، لیکن کوئی فقرہ نقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی والدہ سے، میں نہیں مانتا آپ اس کی والدہ ہیں، اس کی بہن ہوں گی آپ۔ پیچھا چھڑانا ہو تو معاف کیجیے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی اس پر رضامند نہ ہوگی۔ کچھ مفید مطلب کلمات، تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تنہائی میں اپنے پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اے میری زندگی کی روشنی، اے ملکوتی چہرے والی، تمہارا حسن پاگل کر دینے والا ہے۔ تم دوسری عورتوں سے الگ ہو، رسموں کے جھگڑے میں نہیں پڑا کرتے۔ ساؤتھ کینسنگٹن میں پرانی کتابوں کی ایک دکان پر 1 صدی پہلے کا ایک پرچہ نظر آیا، ٹیزنگ میڈ ایزی، ادا کیسے دکھائی جائے۔ عورتوں کے لیے نصیحت نامہ۔ تصویروں کارٹونوں کے نیچے عبارت ہے، عورت کو چاہیے کہ ایک دن بے حد اشتیاق ظاہر کرے، دوسرے دن چہرے پر تیوری چڑھا لے اور اپنے کو دور کھینچے، بے رخی سے جواب دے، لیکن اس بیچ میں ایک نظر محبت بھری بھی ڈالے۔ رخصت کے وقت کہے، خدا حافظ اے ظالم، اگلی صبح وہ ضرور آئے گا۔ اس وقت ٹسوے بہائے، اس کی باہوں میں خود کو ڈال دے، وہ خود اپنے ناکردہ گناہ پر نادم ہوگا اور معافی چاہے گا، اس وقت معافی دے دینی چاہیے، وغیرہ۔ انگریزی اخبار کے اشتہارات کے کالم میں سے، سینکڑوں برطانوی اور غیر ملکی لڑکیاں دوستی کی متلاشی ہیں، پتہ ذیل پر خط لکھیے، گلوبل 52 ارلز کورٹ روڈ، لندن۔ رومانس لڑائیے یا شادی کیجیے، لڑکیوں سے ملانا ہمارا ذمہ، ہر عمر کی ہیں اور خوبصورت، پتہ الفا 30 بیکر اسٹریٹ، لندن۔ ہمارے کلب کی خواتین ارکان کے لیے مردوں کی ضرورت ہے، پتہ 74 ایمہرسٹ پارک، لندن۔ آپ امید سے تو نہیں ہو گئی؟ ہم سے معائنہ کرائیے، فیس 2 پاؤنڈ، معاملت صیغہ راز میں رہے گی، پتہ بیل جنکنز 4 چارلٹ روڈ، لندن۔ 25 سال کے ایک نوجوان کو عورت چاہیے، 25 سے 44 سال تک کی، کنواری ہو، بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، کچھ پرواہ نہیں، مقصود دوستی ہے۔ بکس نمبر 351۔ برطانوی کنوارا عمر 40 سال کسی ہندوستانی ایشیائی افرو ایشیائی لڑکی سے دوستی چاہتا ہے، عمر 35 تا 45 سال قابل قبول ہے۔ ایک خانقاہ کا تربیت یافتہ پادری، عمر 29 سال، اعلیٰ ڈگری یافتہ، شرمیلا، ایسی عورت سے جھٹپٹ یارانہ چاہتا ہے جو راز کو راز رکھے۔ اور دوسرے سرے پر لندن کے ایک اردو اخبار میں اطلاع عام، کاؤنٹری انگلستان، گھمکول شریف کوہاٹ کی خانقاہ نقشبندی کے سالانہ عرس کے موقع پر 8 اکتوبر کو صبح 10 بجے جامع مسجد کاؤنٹری واقع ایگل اسٹریٹ میں ایک روحانی تقریب منائی جائے گی، جس میں نعت خواں اور علماء کرام شرکت کریں گے۔ سجادہ نشین آف موڑا شریف بھی عوام سے خطاب کریں گے۔ علاقے کے مسلمانوں سے شرکت کی درخواست ہے۔ ہائے بشیرہ، ہائے بشیرہ، ہمارے دوست سید سبت حسن آج کل لندن میں ہیں۔ بابل، نینوا اور بالبک وغیرہ کے خرابوں کی خاک چھانتے یہاں پہنچے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ٹیلی ویژن کے اشتہاری پروگراموں کی تکنیک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم سے ملاقات ہوئی تو ہم نے پوچھا، کہیے کیسی گزرتی ہے؟ بولے بشیرہ یاد آ رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ کون بزرگ ہیں؟ بولے ارے بھائی، اپنا بشیرہ جو ہمارا حقہ بھرتا ہے، ہمارا بستر لگاتا ہے، ہمارا جوتا پالش کرتا ہے، الصبح چائے بنا کر دیتا ہے، ہمارے مہمانوں کے لیے پان سگریٹ لاتا ہے، دھوبی کے ہاں کپڑے دے کر آتا ہے اور پھر لاتا ہے، گھر کے لیے سبزی گوشت آٹا دال سبھی کا ذمہ دار ہے۔ ہمارے گھر میں اصل چیز تو وہی ہے، ہم تو مد فاضل ہیں، ہمارے بغیر ہمارے گھر کا گزارا بخوبی چل سکتا ہے، بشیرہ کے بغیر نہیں۔ تب معلوم ہوا کہ اپنے ایک دوست کے ہاں مقیم ہیں اور اخلاقاً ہر روز صبح کو پورے گھر کے برتن دھوتے مانجتے ہیں۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ کبھی نہیں رہا، لہٰذا ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، ان پر تیل لگاتے ہیں اور ہاتھ سینکتے ہیں۔ چونکہ ان کے دوست ہسپتال چلے گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے فرمایا تمہارے پاس جگہ ہو تو ہم بھی آ جائیں۔ ہم نے کہا بسم اللہ۔ سید سبت حسن کے ہمارے مکان میں آ جانے سے پہلے ہمیں دھوبی نائی کی بڑی دقت تھی، اب نہیں رہی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے کام کے آدمی ہیں۔ ہم نے اپنے رومال اور 1-2 بنیائن دھونے کو نکالے تو بولے، کیوں اتنی زحمت کرتے ہو؟ میرے تھیلے میں ڈال دو، میں تھوڑی دیر میں گھاٹ پر جانے والا ہوں۔ ہم نے کہا گھاٹ؟ آپ جا کر یہ کپڑے دھوئیں گے، چھوا چھو کریں گے؟ انہوں نے کہا اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ اپنے کپڑے اس تھیلے میں رکھیے اور میں یہ لادی لیے جاتا ہوں، دوپہر تک آپ کو دھلے دھلائے کپڑے مل جائیں گے۔ تب معلوم ہوا کہ وہ پڑوس میں ایک لانڈریٹ دیکھ آئے ہیں۔
یہ ایک دکان ہوتی ہے جس میں کپڑے دھونے کی مشینیں قطار در قطار رکھی ہوتی ہیں. آپ خود ہی مشین میں کپڑے ڈالیے، صابن ڈالیے اور ایک سوراخ میں سکے ڈالیے. مشین ایک ہینڈل گھمانے سے چلنے لگے گی. وہاں سے نکال کے دوسری مشین میں رکھیے اور ایک اکنی ڈالیے، وہ ان کو پوری طرح نچوڑ دے گی. تیسری میں ڈالیے تو 6 پینس میں سکھا دے گی. افسوس ابھی تک ایسی مشینیں نہیں نکلیں کہ 6 پینس کا سکہ لے کر کپڑے استری بھی کر دیں. لیکن اس کے لیے سید صاحب ایک جیبی استری لے آئے ہیں. جب ذرا گردن جھکائی، کپڑا استری کر لیا. کچھ دن سے ہمارے بال بڑھ رہے تھے. سید صاحب نے کہا، تم نہ ہپی ہو نہ انٹلیکچوئل ہو، کہو تمہارے بال کاٹ دوں. لاہور میں شاکر علی ہمارے بال کاٹ دیا کرتے تھے، ہم ان کے. ہم نے کہا شاکر علی صاحب کی اور بات ہے، ان کے سر پر بال ہی کتنے ہیں، مجھے معاف رکھیے، کسی نائی کا پتہ بتا دیجیے. تب انہوں نے ہماری رہنمائی کی پیشکش کی. ایک نائی کے ہاں لے گئے، ہمیں اس کی کرسی پر بٹھایا اور خود اخبار پڑھنے لگے. لیکن ابھی سرخی آدھی ہی پڑی ہوگی کہ نائی نے کہا، بس جناب ہو گئی حجامت، اب لائیے 6 شلنگ دیجیے. ہاں صاحب، اب کس کی باری ہے، آئیے. ہماری حجامت ہونے میں محاورے کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی 2 منٹ سے زیادہ نہ لگے ہوں گے. اس بندہ خدا نے ایک کنگا اٹھایا اور ایک بجلی کی مشین. شمع تک تو ہم نے دیکھا کہ پروانہ گیا. یہ بات ہمیں کچھ پسند نہ آئی، کیونکہ 8 شلنگ جمع 2 شلنگ بخشش سے قطع نظر جو ہمیں طعن و کرہن دینی پڑی اور جسے لے کر اس شخص نے سلام تک نہ کیا، ہمیں یہ سب کچھ حجام کی دکان کی روایت کے خلاف لگا. ہم نے الف لیلہ میں بوبک حجام اور اس کے بھائیوں کے قصے پڑھ رکھے ہیں. ان کی نسل تو اب ناپید ہوئی، تاہم کراچی میں جن خلیفہ کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں وہ بھی کم از کم ہم سے عرب اسرائیل کے مسئلے، آٹے دال کے بھاؤ، نئی نسل کی بیرا روی اور مذہب سے دوری اور روس اور امریکہ کے گٹھ جوڑ پر ضرور گفتگو کرتے ہیں. پیچھے کے بال مشین سے اور آگے کے قینچی سے کاٹتے ہیں، استرے سے قلمیں بناتے ہیں، پھر آگے پیچھے سے شیشہ دکھاتے ہیں، بالوں کی چمپی کرتے ہیں، کنگا کرتے ہیں. ان کا ریٹ تو 1 روپیہ ہے، لوگ 4 آنے ٹپ بھی دے دیتے ہوں گے. لیکن سیر چشمی ہماری طبیعت میں داخل ہے، اس لیے ہم بال کٹا کر اپنی جیب سے حاتم کی قبر نکال کر پہلے اسے ٹھوکر مارتے ہیں، پھر اسے 1.5 روپیہ دیتے ہیں. وہ خوش ہو جاتے ہیں اور دوہرے ہو کر سلام کرتے ہیں. اس لندن کے نائی نے تو ہمارے بال تک نہیں جھاڑے، ایک تولیہ ہماری طرف پھینکا کہ جھاڑ لیجیے. سید سبت حسن کو سواد رومت الکبریٰ میں جو دلی یاد آئی، یعنی لندن میں بشیرہ کی قدر معلوم ہوئی، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یورپ میں بشیرہ قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی. دفتر ہو یا گھر، آپ خود ہی اپنے چپراسی، خود ہی اپنے چوکیدار، آبدار، خاصدار، خانسامہ وغیرہ، اور گھر کی بیوی خود ہی اپنی آیا، چھوچک، مغلانی، انا، میراسن، دھوبن اور نائن ہوتی ہے. افسر خود ہی فائل پر جو کچھ لکھتا ہے لکھ کر دوسرے کمرے میں دوسرے اہلکار کو دینے جاتا ہے. گھر والا اور گھر والی دونوں اپنا سودا خود لاتے ہیں، خود پکاتے ہیں اور خود ہی برتن مانجتے ہیں، جھاڑو لے کر گھر کی صفائی کرتے ہیں. اس بر عظیم میں انگریز آتا تھا تو یہاں کی گرمی کے باوجود اگر واپس نہ جاتا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے اشارے پر 10 آدمی بکلوس باندھے خدمت کو بھاگے آتے تھے. سید صاحب کو ہم نے اپنا جوتا آپ پالش کرتے، اپنے پائپ کی چلم آپ بھرتے اور اپنی قمیض کا بٹن آپ ٹانکتے اور اپنی پتلون پر استری کرتے دیکھا تو ہم نے ان سے باقاعدہ معافی چاہی کہ ہم تو آپ کو بالکل ناکارہ آدمی سمجھتے تھے، آپ تو خاصے سگھڑ نکلے. معلوم ہوا پکانا ریندنا بھی جانتے ہیں، کم از کم انڈے تل لیتے ہیں اور توست سینک لیتے ہیں، گھر کے کام کاج سے بخوبی واقف ہیں. اگر ان کی شادی نہ ہو چکی ہوتی تو ہم ان کے لیے کسی تعلیم یافتہ برسر روزگار لڑکی کا بر تلاش کرتے. سید صاحب کو سب سے زیادہ تکلیف صبح کی چائے یعنی بیڈ ٹی کی ہے. وہ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، حالانکہ یہ سحر خیزی کی عادت کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آئی. چرند پرند کی بات اور ہے، ان کے تو بستر نہیں ہوتے اور پھر ان کو اٹھ کر چوگا بھی تلاش کرنا ہوتا ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، بستر رکھتا ہے. خیر، تو سید صاحب اٹھتے ہی ہائے بشیرہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں، بشیرہ چاہیے. ان سے پہلے مرزا سودا بھی اپنے قصیدے میں ہرس نامی شخص سے کہہ چکے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں تجھے مبارک، میں اور ساتھ میرا نسبت خاں ہو. اب وہ جلد ہی کراچی لوٹنے والے ہیں اور ہمیں ان پر رشک آ رہا ہے. یہ نظم بشیرہ نامہ ہم نے انہی کے لیے کہی ہے، انہی کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے. بشیرہ نامہ. ہم نے کل جب دل کو چیرا، صبر کا پایا ختم ذخیرہ، جیب میں بھی اب پونڈ نہ لیرا، ہائے بشیرہ ہائے بشیرہ.
جب ہم 10 کا نوٹ دکھائیں تب ایک گوشت کا ٹکڑا پائیں، وہ بھی اونٹ کے منہ میں زیرہ، ہائے بشیرہ ہائے بشیرہ۔ 6.5 میں ایک خربوزہ، 6.5 میں ایک خربوزہ، 8 روپے میں آدھا چوزا، 1.5 روپے کا چھوٹا کھیرا، ہائے بشیرہ ہائے بشیرہ۔ ہوٹل ووٹل ٹیکسیاں کاریں سبھی ہماری کھال اتاریں، جان کے آغا خاں کا نبیرہ، ہائے بشیرہ ہائے بشیرہ۔ 7 روپے میں بال کٹا کر گھاٹ پہ خود لادی لے جا کر، روئے بیٹھ کے بھگت کبیرہ، ہائے بشیرہ ہائے بشیرہ۔ کون ہمارا شو چمکائے، صبح سویرے چائے لائے، دل اپنا بے حد دلگیرہ، ہائے بشیرہ ہائے بشیرہ۔ تن میں اپنے جان نہیں ہے، منہ میں اپنے پان نہیں ہے، کیسا زردہ کون خمیرہ، ہائے بشیرہ ہائے بشیرہ۔ جان بچے تو لاکھوں پائیں، خیر سے اب ہم گھر کو جائیں، دیکھ لیا یورپ کا وتیرہ، ہائے بشیرہ ہائے بشیرہ۔ لندن میں ہم رہے تو بہت دن، لیکن ان میں سے آدھے سوٹ کیس کو چابی لگوانے اور آدھے جوتا گٹوانے میں گزر گئے۔ چابی کا قصہ یہ ہے کہ سید سبط حسن کے ایک دوست اپنا سوٹ کیس جس میں ان کے پرانے میلے کپڑے بھرے تھے لندن چھوڑ گئے تھے، اور سید صاحب سے کہہ گئے تھے کہ اسے بک کرا کے لیتے آنا۔ دیکھا تو اس کی چابی نہیں تھی، اور تالا بند نہ ہو تو ایئر کمپنی والے سامان قبول نہیں کرتے۔ آخر انہوں نے سوٹ کیس ہاتھ میں اٹھایا اور چابی بنوانے کے لیے نکلے۔ بازار 2-3 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، کبھی اس ہاتھ میں لیتے، وہ تھک جاتا تو دوسرے ہاتھ میں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرے ہاتھ میں اس روز کا اخبار تھا، ورنہ ہم ضرور ان کا بوجھ بٹاتے۔ کوئنز وے پر اس سرے سے دوسرے سرے تک گھوم گئے۔ جانے یہ لندن والے کیسے لوگ ہیں، جوتے کپڑے بسکٹوں مٹھائیوں بجلی کے سامان سگریٹوں اور الا بلا چیزوں کی دکانیں تو بہت ہیں، لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے یعنی تالوں کی گمشدہ چابیاں بنانا، بس وہی نہیں ہے۔ ایک جگہ پوچھا تو دکاندار نے بغیر ہماری طرف دیکھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، ادھر چلے جائیے، اراؤنڈ دا کارنر ہے۔ ہم اگلے موڑ پر گئے، وہاں کوئی نشان نہ ملا۔ ایک سگریٹ فروش سے پوچھا، اس نے کسی اور طرف اشارہ کیا اور کہا اراؤنڈ دا کارنر۔ آخر ایک بڑے اسٹور میں گئے، وہاں معلوم ہوا کہ کی کٹر یعنی چابی بنانے والا ہے۔ اس نے سوٹ کیس کو دیکھتے ہی سر ہلا دیا کہ جناب ایسی چابی نہیں بن سکتی۔ وہاں سے ہم انڈر گراؤنڈ ریل کے اسٹیشن پر پہنچے اور آکسفورڈ اسٹریٹ پر اترے۔ وول ورتھ کے ہاں دنیا بھر کی چیزیں اور دنیا بھر کے کام ہوتے ہیں۔ وہاں ایک اسٹال پر لکھا تھا کہ یہاں تالے کی چابیاں بنائی جاتی ہیں اور جوتوں کی ایڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ ہم نے کہا حضرت اس کی چابی بنا دیجیے۔ اس نے کہا جی مجھ سے نہیں بنے گی اس کی چابی، میں تو مکانوں کے دروازوں کی چابیاں بناتا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا تو ہمارے جوتے کی ایڑی گھس گئی ہے، یہ لگا دیجیے۔ ہم نے کہا بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، لیکن اس نے اس کے لیے بھی معذرت کر دی اور کہا کہ ایڑی تو کسی ورکشاپ ہی میں لگ سکتی ہے، کسی جوتے والے کے ہاں جائیے۔ اب چابی کی طرف سے مایوس ہو کر ہم نے جوتے والوں کی دکانوں کے چکر کاٹنے شروع کیے۔ خدا خدا کر کے ایک موچی نے حامی بھری کہ ہاں بن جائے گی ایڑی، لیکن تلا بھی گھس گیا ہے، وہ بھی لگا دیجیے اور کل دے دیجیے کیونکہ ہم پرسوں جا رہے ہیں، لگ جائے گا۔ ہدیہ کیا ہوگا؟ بولے 25 شلنگ 11 پینس۔ پاکستان والے بس اتنے ہی روپے سمجھیں۔ ہم نے جوتے کو گھما کر عین اس کی دکان اور نظروں کے سامنے کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیا اور تھیلے سے نکال کر دوسرا جوتا پہن لیا جو رستے سے خرید لائے تھے، کیونکہ یہ جوتا جو ہم نے پھینکا کراچی سے ہم نے ٹھیک 25 روپے 11 آنے میں لیا تھا۔ ہاں چابی کا مسئلہ بھی آخر حل ہوا۔ ہم نے کہا ہمارے سوٹ کیس کا تالا بھی تو ایسا ہی ہے اور اس کی 2 چابیاں ہمارے پاس ہیں، اسے لگا کر تو دیکھیے۔ سید صاحب نے ڈرتے ڈرتے لگائی اور وہ کھٹ سے لگ گئی۔ سید صاحب کو ہم نے گازر ملت کے علاوہ کولمبس وقت کا خطاب بھی دیا ہے۔ انہیں ہمارے محلے میں آئے 2 ہی دن ہوئے ہیں، لیکن اب انگریز تک ان سے راستہ پوچھتے ہیں۔ ٹیوب سٹیشن سے ہمارے گھر کا نزدیک ترین راستہ بھی انہی نے دریافت کیا۔ وہ تو عدیم الفرصت ہیں، ورنہ کیٹو وغیرہ سر کرنے کا سہرا بھی انہی کے سر ہوتا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ بیکر اسٹریٹ سے واٹرلو جاتے ہوئے ہم 3 بار غلط گاڑی میں سوار ہوئے اور انہوں نے 3 بار ہمیں زبردستی باہر نکالا۔ چند دن اور یورپ میں رہ گئے تو گائیڈ کا پیشہ اختیار کر لیں گے۔